السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ محمد حماد الرسول اور الہاشمی دواخانہ فروخ آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں لرزے والے بخار کے متعلق۔ یہ ایسا بخار ہے جو جب مریض کو چڑھتا ہے تو مریض کو کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لرزہ شروع ہو جاتا ہے مریض کو، اور بلڈ پریشر بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور مریض کو جو ہے نا وہ کپ کپی کے ساتھ پہلے کپ کپی ہوتی ہے اور ساتھ میں مریض کو بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بخار کے لیے مریض کو پینڈل وغیرہ نہ دیں یا کوئی پسینہ ور دوائی بھی نہ دیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ مریض کا جسم تو پہلے جو ہے وہ رطوبات سے بھرا ہوا ہے، سردی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور وہ مریض کا جسم جو ہے وہ قدرتی طور پہ حرارتیں طلب کر رہا ہے، اور اس کو حرارتیں دیں تاکہ اس کی کپ کپی بھی ختم ہو، اس کا لرزہ ختم ہو، اور اس کا بخار جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو ٹھنڈا بخار کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی یہ قسم ہے، اور دوسری جو قسم ہے یہ ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہے، یہ صرف معالج کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، عام بندہ اس کو جج نہیں کر سکتا۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں چیز یہ ہے کہ یہ عام طور پہ اس مریض کو ہوتا ہے کہ جس کا معدہ سوج گیا ہے، ورم آ گیا ہے جس کے معدے پہ، یہ اس مریض کو بخار ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے مریض کا معدہ تو پہلے سوجا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ کوئی ایسی چیز استعمال کر لیتا ہے کہ جو اس کا ریئیکشن کا سبب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مریض کا معدہ سوج گیا ہے تو مریض کوئی زیادہ جو ہے نا وہ ٹھنڈی چیز استعمال کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں کہہ لیں کہ معدہ مریض کا سوجا ہوا ہے اور مریض جو ہے نا وہ سوڈا منٹ استعمال کر لے، یا ٹھنڈا جو ہے وہ معدے والا کیپسول استعمال کر لے، اور اس کے بعد ٹھنڈا دودھ یا گرم گرم دودھ استعمال کرے، تو چند منٹ گزریں گے اور مریض کو فوراً جو ہے نا وہ کپ کپی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو میری نظر سے اس طرح کے کئی مریض گزرے ہیں، بوڑھے بھی گزرے ہیں اور نوجوان بھی گزرے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ شعور کی کمی کی وجہ سے نا ہم لوگ بہت زیادہ نیچے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ خیال رکھیں کہ آپ کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیز آپ نے کون سی استعمال کرنی ہے۔ جب آپ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں نا تو پہلے وقت اس طرح کا ہوتا تھا کہ ماں اگر بچے کو خربوزہ کھلا دیتی تھی نا تو اس کے بعد بچے کو پانی نہیں پینے دیتی تھی، لیکن آج کل یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اور شادی میں اگر کوئی بندہ چلے گیا تو جناب ادھر ہی وہ آئس کریم بھی استعمال کر رہا ہے، ادھر ہی وہ چائے بھی استعمال کر رہا ہے، ادھر ہی ہر چیز اندر جا رہی ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھا کریں اور وقت کی نزاکت کے ساتھ ذرا چیز استعمال کیا کریں۔ اور اگر میں اس کے متعلق بات کروں تو یہ ہوتا ہے اصل میں مریض کا معدہ سوج جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز استعمال ہو جاتی ہے جو ریئیکشن کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ ریئیکشن کی وجہ سے پھر جو ہوتا ہے نا وہ مریض کے جسم کے اوپر کپ کپی شروع ہو جاتی ہے، اور پہلے مریض کو کپ کپی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کم از کم 5 10 15 20 منٹ کے بعد مریض کو جو ہے نا وہ بڑا زبردست بخار چڑھ جاتا ہے، جو کہ پھر ایک قدرتی فعل ہے۔ یہ جو ہے نا وہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا علاج علیحدہ ہے، اور جو پہلے والے آپ کو ڈسکس کیا ہے بخار، اس کا علاج علیحدہ ہے۔ جو پہلے آپ کو ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ جو عام طور پہ مریض کو بعض اوقات سردی کے موسم میں جس مریض کے جسم میں رطوبات یا سردی کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور جسم کی قوت مدبرہ کم ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو بخار ہوتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ نسخہ لکھیں۔ پہلی جو چیز ہے اس میں لونگ ہے، دوسری چیز جاوتری یا جلوتری، اور تیسری چیز دار چینی ہے۔ لونگ آپ لیں گے 1 تولہ، جاوتری آپ لیں گے 2 تولہ، اور دار چینی آپ لیں گے 3 تولہ، اور ساتھ میں آپ لیں گے اجوائن دیسی 1 تولہ، رائی 1 تولہ، تیز پات، یہ بڑے بڑے ہاتھ کے سائز کے پتے ہوتے ہیں، اور یہ بھی 1 تولہ، اور اس کے ساتھ آپ نے سلفر ملانا ہے، وہ آپ نے لینا ہے 3 تولہ، اس کو آپ گندھک آملہ سار بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے علیحدہ علیحدہ پہلے باریک کرنی ہے، باریک کرنے کے بعد ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ یکجان کر لیں، اور یہ چمچ کا چھوٹے چمچ کا تیسرا حصہ صبح، دوپہر، عصر کے وقت اور رات کے وقت، یعنی کہ 3 گھنٹے بعد مریض کو 4 خوراکیں دن میں دیں۔ یہ آپ مریض کو نا کہوے کے ساتھ دیں،
اور قہوہ لے لیں آپ دار چینی، لونگ، اجوائن دیسی. یہ قہوہ بنانے کے بعد اس میں آپ شہد ملائیں، شہد سے میٹھا کر کے آپ مریض کو پلائیں اور اس قہوے کے ساتھ آپ مریض کو دوائی کھلائیں. یہ قہوہ بے شک دن میں آپ 2 دفعہ پلا دیں، لیکن وہ جو دوائی ہے وہ 4 دفعہ کھلائیں. اور جو دوسرا بخار ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا کہ جو مریض کا معدہ سوج جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ورم آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا آپ لکھ لیں جی اجوائن دیسی 1 تولہ، رائی 1 تولہ، تیز پات 1 تولہ، اور ساتھ گندھک آملہ سار 3 تولہ، اور ساتھ میں آپ لے لیں سونٹھ 3 تولہ، اور کالی مرچ 1 تولہ، اور نوشادر ٹھیکری 2 تولہ. ان ساری چیزوں کو آپ علیحدہ علیحدہ بریک کریں، اور بریک کرنے کے بعد ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ ملائیں، اور ملانے کے بعد یہ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ مریض کو دن میں 4 دفعہ خوراک دیں. انشاءاللہ یہ بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جو دوسرا بخار ہے یہ پہلے آپ کسی اچھے معالج سے مشورہ کریں. بہتر تو یہی ہے کہ ایسے مریض کا جو علاج ہے وہ معالج کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے. اور پہلا جو بخار ہے وہ عام ہونے والا بخار ہے، وہ اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو نسخہ بتایا ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں اور اپنی نیک تمناؤں میں مجھے یاد بھی رکھیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں. اللہ حافظ.